الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساڈے دل دی حسرت ہے یا مولا اے جملے اے ربائی میرے بھائی عبدالقدیر شہین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے نے 2 سال قبل جدوں اپنا کانفرنس ہوئی سی نا جی ادو انہوں نے بنائے تھے پڑے سن. اللہ ذوالجلال میرے بھائی دی قبر نو جنت باغ بنائے. اللہ پاک انہاں دے جنت دے اندر درجات بلند فرمائے. بڑی پیاری انداز دے اندر وجدانی انداز و آواز دے اندر پڑھیا کر دے. ساڈے دل دی حسرت ہے یا مولا ساڈے اتے کرم بے شمار ہون ہونی حشر وچ سختی بہت زیادہ ہونی حشر وچ سختی بہت زیادہ
اوتھے جلوہ گر سرکار ہوون جنوں ویکھن لئی اکھیاں ترس گئیاں سانو سونے حضور دے دیدار ہوون ساڈے واسطے محشر نو سونے دے اے ساڈے واسطے محشر نو سونے دے اے لب ہلن ساڈے بیڑے پار ہوون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات تمجیدات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے جو عالم الغیب علام الغیوب علیم بذات الصدور ہے علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء امام الہدا امام کائنات امام اعظم محسن اعظم قائد اعظم ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکات میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور معززات مکرمات بہنوں اللہ رب العالمین دی پاک مقدس مطہر معلّہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ میں خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتی ہے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں اس آیت کریمہ دا ترجمہ اور معنی مفہوم اور حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اشتہاراں دے اندر تساں پڑھے ہے آج دے خطبہ دا عنوان ہے اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے جدو بندہ کسے بندے نال محبت اور پیار کر دے جدو بھی اپنے محبوب دی اپنے پیارے دی اپنے عزیز دی کوئی ادا کوئی ان دی جھلک ان پسند آن دیئے تے پیار کرن والا محبت کرن والا او دی ادا بے کے خوشی نال جھوم جاندہ ہے تے مسکران لگ جاندہ ہے اور دنیا دا یہی اصول ہے کہ بندہ بندے نو وے کہ ادو مسکراندہ ہے جدو اندے نال محبت ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ مومن ایک دوسرے جدو مل دینے نا ایک ملنا سلام کرنا مسافہ کرنا ایک ملنا معانقہ کرنا گلے ملنا ایک ملنا ہو رہے نبی پاک نے فرمایا کہ دو مومن مسلمان آپس میں مل دینے نالے گلے لگ رہے ہیں نالے مسکران دے پہنے مسکران دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دوانوں صدقے دا ثواب عطا فرمایا خندہ پیشانی نال ملنا خوش ہو کے ملنا مسکرا کے ملنا اللہ اکبر اللہ اور تبسم فرمانا یا مسکرانا اور چیزیں کہہ کے لگا کے زور ہنسنا اور چیزیں سارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مسکرایا کر دینا آپ کدے کدے انہا مسکران دے کہ آپ دے دندان مبارک نظر آن دے یا آپ دے دانا نظر آن دے عموماً آپ کھل کے نہیں آس دے نبی پاک علیہ السلام بعض دفعہ اپنے صحابہ دنال
ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਦੇ ਹੰਸ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ایک عورت آئی اللہ کے رسول، بوڑھی عورت سی کہ دعا کرو میں جنت چلی جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی بوڑھیاں عورتیں جنت نہیں جان گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ رسول میں تہاڈی صحابی ہاں، میں کلمہ پڑھیا، میں ساری عبادت کر دی ہاں، میں جنت کیوں نہیں جاواں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بی بی بوڑھیاں عورتیں جنت نہیں جان گیا، اور جنت تو جائیں گی مگر 32-33 سال دی جوان بن کے جائیں گی۔ اس طرح آپ گاہے بگاہے صحابہ دے نال ہاستے رہندے، مسکراندے رہندے۔ کدے بھی اللہ دے رسول نے کھل کے دے جویں کہہ کے لگا کے اسی ہاسدے نا، ایویں اللہ رسول نہیں سی ہسیا کردے۔ تے جس خالق نے سانو پیدا کیتا ہے، جن نے ساری تخلیق کیتی ہے، سانو بنایا ہے، او سارا خالق و مالک سانو ویکھ کے مسکرا پوے تے او دی عظمت دے شان دے کیا کہنے۔ او بندے دی ادا، بندے دی خوبی صفت جڑی اللہ نو پسند آ جاوے، اللہ ذوالجلال جڑے فرمایا کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے، بڑے غصے والے، بڑے قہر و جلال والے، بڑے غضب والے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ بڑے غصے دے اندر ہونگے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم، آج اللہ ذوالجلال بڑے غضب دے اندر، بڑے غصے دے اندر۔ او اللہ ذوالجلال جدیاں صفات نے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، او تھے اللہ ذوالجلال غفور بھی ہے تے غفار بھی ہے۔ او اللہ ذوالجلال کدے کدے بندے نو ویکھ کے مسکرا پیندا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں سمجھنا میرا ایمان اس بات دی گواہی دیندا ہے کہ جنوں اللہ تبارک و تعالی ویکھ کے مسکرا پین گے نا تے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا لیں۔ اگے میں گزارش کیتی ہے کہ بندہ ادو اپنے محبوب ویکھ کے ادو ہی مسکرانا ہے جدوں اگلے دی ادا چنگی لگدی ہے، خوبی چنگی لگدی ہے۔ تو خوبی ادو چنگی لگدی جدوں بندے نال محبت ہوندی ہے۔ تو اے میرے محترم بھائیوں، جن وال اللہ ذوالجلال مسکرا پوے تو سمجھو اللہ پاک اس بندے نال پیار کر دینے، ان دے نال محبت کر دینے۔ بڑا ہی محبوب ہے وہ بندہ جنہوں ویکھ کے اللہ ذوالجلال مسکرا پین گے، سبحان اللہ۔ اللہ دا مسکرانا کیویں؟ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا عدل لہ۔ اللہ دی مثل کوئی نہیں، اللہ دی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ دے برابر کوئی نہیں، اللہ دی مانند کوئی نہیں، اللہ دے جیسا کوئی نہیں، اللہ دے ورگا کوئی نہیں۔ اوویں مسکراندے نے جویں انہاں دی شیان شان ہے، جویں انہاں نو پھبدا ہے، اللہ ذوالجلال اس طرح مسکراندے نے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، لمبی چوڑی تمہید تو بچدا ہویا ایتوں ہی بلا تاخیر میں اپنی بات دا آغاز کردا ہاں۔ دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو انہاں دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن اتارے ہے، اللہ ذوالجلال قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھئے میرے محترم بھائیوں، کنوں وے کہ اللہ تبارک و تعالی مسکران دینے، کیڑے وہ لوگ نے جنہ دے وال اللہ ذوالجلال وے کہ مسکرا پیندے نے، کتنیاں قسمتاں والے، کتنے خوخ فرمایا نصیب والے، کتنے ہو بختہ والے جنہوں وے کہ اللہ مسکران دینے۔ اللہ ادو مسکران گے جدو بندے دے نال محبت ہوئے گی،
جدوں مومن مسلمان دے نال پیار ہوئے گا، جس بندے دے نال اللہ نو پیار ہو جائے گا، محبت ہوئے گی، جو بندہ اللہ دا محبوب ہوئے گا۔ آئیے پہلے ویکھیے محبوب اللہ دے بنیے دے کیویں بنیے، اللہ دی محبت حاصل ہوئے تے کیویں ہوئے، اسی اللہ نو پسند آئیے تے کیویں آئیے، کیویں اللہ دی محبت پا سکدے ہاں۔ اللہ ذوالجلال نے اوندا نسخہ قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونیا ان لوگوں نو اعلان کر دیو۔ اللہ کی اعلان ہوئے فرمایا انجاکھو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اے چاندے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ جاوے، اگر اس بات کو پسند کر دے ہو اللہ ساڈے نال پیار کرن لگ جاوے، اگر اس بات کو تسی پسند کر دے ہو اللہ سانو پسند کرن لگ جاوے، اللہ سانو اپنا محبوب بنا لوے، پھر کرنا کی ہوئے گا؟ فرمایا فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرنی پائے گی، پیروی کرنی پائے گی۔ اگر اسی اتباع کرانگے، اسی نبی پاک دی پیروی فرما برداری کرانگے، آپ دی سنت دے آپ دے طریقے دے چلانگے، آپ دے نقش قدم دے چلانگے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو انعام عطا فرمانگے۔ پہلا انعام کیے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تہاڈے نال پیار کرن لگ جانگے، تہاڈے نال محبت کرن لگ جانگے، تہانوں اپنا محبوب بنا لین گے۔ اللہ اکبر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جدوں اللہ تبارک و تعالی تہاڈے نال پیار کر لین گے، پھر اللہ پاک تہانوں ویکھ کے مسکرا پین گے، مسکران لگ جان گے اللہ تبارک و تعالی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تہاڈی زندگی دے سارے گناہوں معاف فرما دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مسلمانوں، دینی کام دے اندر، دنیاوی معاملات دے اندر، ہر معاملے دے اندر میرے محبوب دی سیرت تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، تہاڈے واسطے نمونہ ہے۔ ہر کام دے اندر نبی پاک دا طریقہ چننا پائے گا، اللہ دے رسول دا طریقہ اپنانا پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر نبی پاک دا طریقہ اپناوان گے، اللہ دے رسول دی سنت نو فالو کران گے، آپ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق نیکیاں تے اعمال کران گے، اللہ دے رسول دی اطاعت کران گے، آپ دی فرما برداری کران گے۔ قرآن نے اعلان کر دیتا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ دے اور اس دے رسول دی فرما برداری کرے گا،
اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن انہاں لوگوں نوں ساتھ عطا فرمائے گا. کنہ دا ساتھ عطا فرمائے گا؟ من النبیین، نبیوں دا ساتھ اللہ دے دے گا. والصدیقین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین دا اللہ ساتھ عطا فرمائے گا. والشہداء، اور شہداء دا ساتھ مل جائے گا. والصالحین، اور فرمایا کہ نیک تے صالح لوگ دا اللہ ساتھ عطا فرمائے گا. وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک فرمانے نے کتنا ہی اچھا ساتھ ہے، کتنے ہی اچھی دوستی ہے، کتنا ہی اچھا گوان ہے جنہوں نے جناب نبی دنال جگہ مل جاوے، صدیقین دنال جگہ مل جاوے، اور فرمایا کہ شہداء دنال ساتھ مل جاوے، اور فرمایا نیک صالحین مومنین دنال جگہ مل جاوے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. آئے جو میں دسنا چاہنا وا، میرے پاک پیغمبر دی سنت نو اپناوے گا نا، اللہ دے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جیڑا بندہ میری سنت نو اپنائے گا، میری سنت نال پیار کرے گا، در اصل حقیقت دے اندر او میرے نال پیار کرے گا، او میرے نال محبت کرے گا. جیڑا میرے نال محبت کرے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا، جنت دے اندر میں محمد ساتھ عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ نبی پاک دی سنت نو اپناؤ تے نبی پاک نے فرمایا سنت اپنا کے اس بندے نے میرے نال محبت کیتی. تے جیڑا بندہ سنت اپنا کے اللہ دے رسول نال محبت کر رہا ہے تے کیا اللہ تعالیٰ ان نال محبت نہیں کرن گے؟ اللہ جدو محبت کرن گے پھر تیرے وال خوش ہو کے اللہ مسکرا پہن گے. اللہ مسکرا پائے تے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے. آئیے میرا پیغام سنو، سنت نو اپنایا کرو، سنت نو فالو کریا کرو. یا پڑھ لے کتاب تو سنت دی، آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب دیوے گا ڈگری جنت دی. آ من لے، آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب دیوے گا ڈگری جنت دی، اور رب دیوے گا ڈگری جنت دی. میرا پیر امام امام دا، میرا پیر امام امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا، انہوں خاص خیال غلام دا، انہوں خاص خیال غلام دا. دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی، دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی، رب دیوے گا ڈگری جنت دی. اللہ اکبر. میں دسنا چاہنا، میں بیان کرنا چاہنا، تو چھڑ خرس مروا جانو، تو چھڑ دے رس مروا جانو، آ کر لے پیار صحابانو، آ کر لے پیار صحابانو، آ کر لے پیار صحابانو. مک جاسی مشکل محشر دی، اوے مک جاسی مشکل محشر دی، رب دیوے گا ڈگری جنت دی. اللہ دے رسول دی سنت نو اس دور دے اندر منو، آپ دی سنت نو فالو کرو، اپناو، تے اللہ دے رسول بھی، اللہ دے رسول سچی محبت ہوئے گی. اگر تمہاری محبت سچی ہو گئی، خالص ہو گئی، کھری تے صاف تے شفاف محبت ہو گئی، اللہ دے رسول بھی تمہارے نے پیار کرے گا تے اللہ ذوالجلال بھی پیار کرے گا. آئیے آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالی بندیاں نو ویکھ کے کیویں مسکراندا ہے، سبحان اللہ. مسند احمد اندر صحیح حدیث 19,653 نمبر حدیث ہے.
حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو بیان کر سنو ترہ ایمان تازہ ہوئے پھر سوچنا ہے کہ اسی کتھے لگے پھر دے ہیں جڑے اہل توحید نے اللہ نو ایک ماننے والے نے اللہ نو ایک جاننے والے نے ایک اللہ دی عبادت کرنے والے نے انہوں نے کیا ملے گا قیامت والے دن کیا اللہ پاک انہوں نے انعام دینے والے نے توجہ کرنا غور کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یجمع اللہ عز وجل الامم فی سعید یوم القیامہ فإذا بدا الله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لقول كل قوم ما كانوا يعبدون اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والا دن ہوئے گا اے جناب سارے بندے ساری آدمیت جمع ہوئے گی میدان معاشر دی اندر اللہ تبارک و تعالی آواز لگا دیں گے اے لوگوں جیڑا جس دی عبادت کردا سی نا اون دے پیچھے چلا جاوے جیڑا جندی جندی پوجا کردا سی جس دی عبادت کردا سی جس دی پرستش کردا سی نا اپنے معبود دے پیچھے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ فرمایا جیڑا جنوں حاجت روا مندا سی جیڑا جنوں مشکل کشا مندا سی بگڑیاں بنانے والا مندا سی اولاداں دین والا مندا سی جیڑا جناب لوگاں دے جیڑا کسے دے سامنے ہاتھ پھیلاندا سی آؤ آج اپنے معبوداں دے پیچھے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ لوگ اکٹھے ہو جان گے جندی عبادت کریا کردے سننا اون دے پیچھے چلے جان گے انجے چلدے ہیں سارے جناب قوماں چلی جان گیا سارے لوگ چلے جان گے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا ثم یأتینا ربنا عز وجل ونحن علی مکان رفیع اللہ تبارک و تعالی آن گے چند لوگ جمع ہوں گے ایسی ایک قوم جمع ہوئے گی او کون ہونگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانگے اللہ اکبر لمن انتم او تسی کون جے تسی کیوں نہیں گئے تسی جاندے کیوں نہیں سارے اپنے معبوداں دے پیچھے چلے گئے نے ہر کوئی اپنے خدا دے پیچھے چلا گیا ہے جن دی پوجا دی عبادت کر لے سننا ان دے پیچھے چلے گئے نے تسی کیوں نہیں جاندے تسی کیوں نہیں گئے ہو تسی کیوں جمع ہو اللہ اکبر اللہ سارے یک زبان کہیں گے نحن المسلمون کہیں گے اسی مسلمان اسی مومن ایمان والے ہیں اسی مسلمان کلمہ گواں اسی اہل اسلام اسی نبی پاک دی امت فیقولو اللہ تبارک و تعالی فرمانگے ما تنتظرون اے مسلمانوں کدا انتظار پہ کر دے ہو ہیں ایتھے اڈیک دے پے ہو کدا انتظار کر رہے ہو فیقولون سارے مسلمان کہنے گے ننتظر ربنا عز وجل اسی اپنے رب دا انتظار کر دے پیا اسی اپنے اللہ دا انتظار کر رہے ہیں اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر قالا نبی پاک نے فرمایا فیقولو اللہ تبارک و تعالی فرمانگے وَحَلْ تَعْرِفُونَهُ إِن رَأَيْتُمُوهُ کیا تسی اللہ نو پہچان لو گے کیا تسی اللہ نو پہچان لو گے حالانکہ تسی انہوں ویکھیا ہی نہیں ہے فرمایا جدوں اللہ تبارک و تعالی تہاڈا رب تہاڈے سامنے آ جاوے کیا تسی اپنے رب نو پہچان لو گے اللہ اکبر اللہ فیقولون نعم ہاں ہاں اسی اللہ نو پہچان لوانگے اسی اپنے رب نو پہچان لوانگے اللہ تبارک و تعالی فرمان دے کیف تعرفونہ ولم تروہ
اوے اللہ نو اپنے رب نو کیویں پہچانو گے؟ انہوں تو تسی ویکھیا ہی نہیں ہے، اپنے رب نو ویکھیا ہی نہیں ہے، اپنے رب نو اللہ نو کیویں پہچانو گے؟ اللہ اکبر اللہ، سارے یک زبان کہنے لگے فیقولون نعم انہو لا عدل لہو، اسی اللہ نو تاں پہچانا گے، اسی اپنے رب نو تاں پہچانا گے کہ اللہ دی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ دے برابر ہی کوئی نہیں۔ جیڑا ساڈا رب ساڈے سامنے آئے گا، اسی ہر شے نو ویکھیا ہویا ہے، اللہ دی مخلوقاں ویکھیاں ہویاں نے، اللہ دے نبی ایک امتاں صحابہ کہ نبی پاک نو ویکھیا ہویا ہے، نبیاں دے صحابہ کہیں اسی اپنے نبیوں نو ویکھیا ہویا ہے، اپنے وڈ وڈیرے نو ویکھیا ہویا ہے، اسی جناب اپنے رشتہ داراں نو انساناں نو ویکھیا ہویا ہے، اسی زمین ویکھی ہے، اسی پانی ویکھے ہے، اسی سمندر ویکھے نے، اسی چن تے ستارے ویکھے نے، اساں سورج ویکھے ہے، تھلے کھلو کے آسمان ویکھے ہے، اسی ہر ایک شے ویکھی ہے۔ اگر نہیں ویکھیا تے اپنا رب نہیں ویکھیا، اج رب ساڈے سامنے آ جاوے اسی اللہ نو فوراً پہچان لواں گے۔ وہ کیویں پہچانو گے؟ فرمایا اس واسطے پہچاناں گے جنیاں چیزاں اسی ویکھیاں نے، جنی مخلوقاں اسی ویکھیاں نے، وہ ساری اسی ویکھیاں ہویاں نے، اسی اپنے رب نو نہیں ویکھیا ہویا۔ اس واسطے پہچاناں گے اللہ کسے دے ورگا نہیں ہے، ساڈا رب کسے دی مانند نہیں ہے، ساڈا اللہ کسے دے جیسا نہیں ہے، اللہ ہوئے گا لا مثل لہو ولا مثال لہو۔ جدو اللہ ساڈے سامنے آئے گا پہچان لواں گے اللہ تبارک و تعالی بے مثال ساڈا رب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مسلمانہ دیئے نی گل سنیے نا، نبی پاک فرماندے نے فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، اللہ تبارک و تعالی مومنہ دے سامنے آ جان گے تے مسکران لگ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالی توحید پرستان دے سامنے، اہل توحید دے سامنے، توحید دے ماننے والے دے سامنے، عقیدہ توحید رکھنے والے دے سامنے، اللہ اکبر مسلمانہ دے سامنے اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہو جان گے، اپنا دیدار کرا دیں گے، نالے اللہ اپنا دیدار کرا دیں گے، نالے مومنانو وے کے مسکران لگ جان گے۔ اور فرمایا اللہ فرمان گے ابشرو ایہا المسلمون، اے مسلمانوں تسی میرا انتظار کر رہے سو، تسی میرا ویٹ کر رہے سو، تسی کدھر بھی نہیں گئے، فرمایا کہ پھر خوش ہو جاؤ نا، تو انہوں جنت دی مشارت ہوویں، جنت دی خوشخبری ہوویں، تو ہری جگہ تے جہنم دے اندر میں یہودیاں تے عیسائیاں نوں پا دیتا ہے۔ میں تہانوں جہنم تو بچا لیا ہے، تاری جگہ تے تارے حصے تے میں یہودیوں نو پا دیتا ہے، عیسائیوں نو پا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر میں محبت گرا لاواں شہرگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا، جڑے اللہ نو کلا مان دے کھل کے کہو سبحان اللہ۔ شہرگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا، شہرگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا، ساڑی اللہ نال پریتے، ساڑی اللہ نال پریتے، ساڑا مسنک اہل حدیث ہے، وے ساڑی اللہ نال پریتے، ساڑا مسلک اہل حدیث ہے، ساڑی انشاءاللہ جیتے، ساڑا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا۔
خالق مالک رازق سب دا اس دی شان بلند خالق مالک رازق سب دا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ اس دی مٹھی دے وچ بندے دنیا دا ذرہ ذرہ اس دی مٹھی دے وچ بندے اسی عابد یو معبود اسی عابد یو معبود اسی ساجد یو مسجود اسی ساجد یو مسجود ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ سانو سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا اللہ اکبر کیڑا اللہ تبارک و تعالی آئی عقیدت توحید بنا لو اللہ پاک فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی كل شيء قدير اللہ پاک فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر عقیدت توحید بنا لو اللہ نو ایک جانو ایک مانو ایک اللہ دی عبادت کریا کرو واحد بن جاؤ اللہ دے جناب توحید ماننے والے بن جاؤ جنہوں نے توحید نو منیا ہے نا انہوں نے جناب اپنی جانا دے دیتیاں اپنے خون پیش کر دیتا اپنے آپ نو اپنے جوانی لٹا دیتی جان دی قربانی پیش کر دیتی اپنے وطن چھوڑ دیتے نے اپنے علاقے چھوڑ دیتے نے اپنی جائیدادہ دے زمینہ چھوڑ دیتیاں اپنی بیوی دے بچے چھوڑ دیتے نے اپنا جناب سارا کچھ قربان کر دیتا ہے ایک اللہ دی توحید دے اندر کمپرومائز نہیں کیتا اللہ نو ایک مانے آئے اللہ اکبر اللہ کون سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو احد احد من دے نے احد احد دا نعرہ لگان دے نے امیہ دے کافر جہنے نے پکڑ کے لے آندے نے اور جناب عرب دی گرم تپتی ہوئی ریتاں دے اوپر لٹا دیندے نے کلا لٹایا نہیں ہے اے پاؤں دے اندر رسیاں مار لیندے نے ہاتھ بھی بن لیندے نے اور مارنا شروع کر دیندے نے صبح سورج طلوع ہویا ہے شام پہ جاندی مار دیاں انہاں ظلم کر دینے پیرہ دے ظالم سوٹے مار دینے جسم دے ڈنڈے مار دینے اور کدے مار دیاں پیروں وچ کلا دینے کدے مار دیاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپ دے ہوئے دہک دے ہوئے انگارے دے اوپر لٹا دینے اور اوپر سینے دے اوپر بھاری برکم پتھر رکھ دینے تاکہ بلال دا سانس گم ہو جائے انہوں احساس پیدا ہوئے جدوں جب بے ہوش ہو جاندے نے پھر دوبارہ ہوش دیوائی جاندی ہے کہنے لگے اے بلال تیرا کی خیال ہے بلال اپنے سارے جسم دے اللہ اکبر سارا دن گزر گیا مار کھاندیاں اور زخمی ہو گئے نے خون دے فوارے نکل رہے نے چربی نکل کر کے انگارے دے پہ جاندی ہیں انگارے تاں ٹھنڈے ہوندے نے اللہ اکبر ہڈیاں چوروں چور نے آپ زخمی نے زخمہ جناب چوروں چور نے اتنا جناب زخم لگے ہوئے نے سٹاں لگیاں ہویاں نے بلال کہتے ہیں ہاں بلال دس تیرا ہون کی خیال ہے حضرت بلال اپنی سارے جسم دی طاقت کٹھی کر دینے اپنی ساری قوت کٹھی کر کے پھر جناب کہتے ہیں احد احد
اللہ ایک ہے بس اللہ ایک ہے اللہ اکبر اللہ انج دا عقیدہ بناؤ نا انج دا عقیدہ توحید بناؤ نہ ڈول جایا کرو چاولوں نو ویکھ کے نہ ڈول جایا کرو جناب چھولیاں نو ویکھ کے نہ ڈول جایا کرو جناب روٹیاں تے نان تے گوشت ویکھ کے نہ ڈول جایا کرو رشتہ داری نو ویکھ کے نہ ڈولیا کرو اے کملیو نہ ڈولیا کرو ایک پاسے برادری ہووے ایک پاسے عقیدہ توحید ہووے ایک پاسے رشتہ داری ہووے ایک پاسے نبی پاک دی سنت ہووے ایک پاسے امام دا قول ہووے ایک پاسے نبی پاک دی حدیث ہووے حدیث تے اور سنت تے آپ دے طریقے تے کمپرومائز نہ کریا کرو حدیث نو نہ ٹکرایا کرو عقیدہ توحید نہ چھوڑیا کرو رشتہ دار چھوڑ دو کوئی گل نہیں برادری چھوڑ دو کوئی گل نہیں بیوی بچے چھوڑ دو کوئی گل نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر اپنے صحابہ جیسا ایمان بناؤ گے تا میں تمہیں ہدایت دواں گا اگر ایمان بلال ورگا ایمان بناؤ گے تا میں تمہیں ہدایت دواں گا ہدایت مل گئی صراط مستقیم مل جائے گا ہدایت مل گئی تے سیدھا رستہ مل جائے گا ہدایت مل گئی تے نجات مل جائے گی ہدایت مل گئی تے رب دی جنت مل جائے گی اللہ اکبر کون صحابہ رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے او چڑھ دے رہے نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے او چڑھ دے رہے نے احد احد دی صدا نہیں چھوڑی کوئلے آتے او سڑ دے رہے نے احد احد دی صدا نہیں چھوڑی کوئلے آتے او سڑ دے رہے نے سننا سننا تڑپ جانا سن کے آہٹ قدماں والی سن کے آہٹ قدماں والی وچ جنت ہورا ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تا بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تا بول کے دس دیاں نے میں محبت اظہار کراں کالا رنگ تے حبش دارین والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے پتھر کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مارن پیراں وچ کل لاکے تے بلال کہے میں کلمہ نہیں چھڑنا او تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاکے تے حسن بلال دا رب ونڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے تل لاکے اللہ فرمایا انج دا ایمان بناؤ گے انج دا عقیدہ بناؤ گے انج دے پکے ہو گے فقط اہتدوا تو ہدایت پھر ملے گی اگر توحید والے ہو تو نبی پاک نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دیر تک قیامت نو برپا نہیں کرنگے انہیں دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین دے اوپر اہل توحید موجود ہونگے اللہ اللہ کرنے والے ہونگے اللہ دا نام لینے والے ہونگے اللہ نو یاد کرنے والے ہونگے جب تک مواہد دنیا دے اندر موجود نہیں اللہ قیامت برپا نہیں کرنگے اہل توحید نو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکرا پہندے نے سبحان اللہ آئیے آگے چلیے دوسرا خوش نصیب کون ہے صحیح الترغیب والترہیب دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو بھئی پچھے آنے والا جگہ ملے تھوڑا تھوڑا اگے جو کچھ نہیں ہوندا اگے آجو ہل جاؤ اس طرح گناہ نہیں ہوندا جگہ دی نزاکت ہے وقت دی نزاکت ہے تے عورتاں جڑیاں ود گئیاں نے برانڈے اندر جگہ چھوڑیے تو اوپر چھت دے اوپر عورتاں واسطے دو صفاں بچھائیاں نے اوپر انتظام کیتا جڑی عورتاں اضافی ہو گئے ود گئیاں نے وہ چھت دے اوپر چلی جان اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے قدم قدم چل کے آنا اللہ پاک سب دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے
نبی پاک فرماندے نے سلاسۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشرہم، اے مسلمانوں تین خوش نصیب ایسے بندے نے، تین خوش نصیب ایسے بندے نے جنہاں نوں ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی مسکرا پیندا ہے، جنہاں نوں ویکھ کے اللہ پاک دی ذات مسکرا پیندی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَبْشِرُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جنت دی خوشخبری دیندا ہے، خوش ہو کے مسکرا کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت دی بشارت دیندا ہے۔ کیڑے بندے؟ انہاں تیناں دے وچ ایک بندہ ہوئے، نوجوانوں توجہ کرنا، اللہ نے نبی پاک نے فرمایا والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن، جڑا شادی شدہ ہووے، رات ادھی رات دا وقت ہووے، ایندے نال جناب ایندی بیوی ہووے، خوبصورت حسین و جمیل بیوی ہے، اور ایندہ نرم تے گرم بسترا سونا بسترا ہے، انہیں اپنا بسترا چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی تو الگ ہو گیا ہے، اپنی بیوی نو چھوڑ دیتا ہے، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے نماز واسطے، اللہ دے سامنے نماز واسطے کھڑا ہو جاتا ہے، رات دے وقت تہجد دے ٹائم اپنا بستر بھی چھوڑیا، اپنا آرام بھی چھوڑیا، اپنی جناب خواہشات بھی چھوڑیا، اپنی بیوی نو بھی چھوڑیا، کھڑا ہو گیا، قیام کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا فَيَقُولُ، اللہ تبارک و تعالی آواز لگاندے نے، فرشتے نو جمع کردے فرمایا ویکھو میرے بندے نو یَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، او میرے فرشتے ویکھو، میرے بندے نو ویکھو، چاہندا تے سو جاندا، اگر چاہندا تے آرام کر لیندا، سارا دن کم کاج کردا رہیا ہے، سارا دن جناب ڈیوٹیاں کا جاباں کردا رہیا ہے، سارا دن مزدوری کردا رہیا ہے، تھکیا ہوٹیا میرا بندہ، میرا محبوب بندہ، انہوں آرام دی ضرورت ہے، انہوں جناب سکون دی لوڑ ہے، مگر چاہندا آرام کر لیندا، انہیں آرام نہیں کیتا، انہیں اپنا بستر چھوڑیا، اپنی بیوی نو چھوڑیا، اپنا سکون چھوڑیا، ایک کھڑا ہو گیا ہے، میرے والے جناب رجوع کرنے آئے اور نماز پڑھن لگ گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فرشتیاں دے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا نام لیندے نے، نام لے کے اندے اوپر مسکرا پیندے نے، مسکرا کر کے جنت دی بشارت اس سنا دیندے نے۔ اللہ اکبر، القرآن بولیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والے دی خوبیاں نے، ایمان والے مومنہ دی صفتیں نے کہ انہاں دی راتاں مسلط گزر دیاں نے، سجدے دے اندر انہاں دی راتاں گزر دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ او میرے محترم بھائیو، جدوں تہجد دا ٹائم ہوندا ہے نا، ادوں اسی ویکھیے غور کریے، رات دا وقت ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی آواز لگا رہے ہوندے نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی صحیح بخاری دی حدیث ہے، اپنا جناب عرش معلا چھوڑ دینے، ستویں آسمان دے، ستویں آسمان دے، چھویں آسمان دے، چھویں دے پھر پنجویں آسمان دے، چل دے ہیں اللہ آخری آسمان دے آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کر کے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی انج اپنا ہاتھ بڑھا دیندے نے، کوئی ہے کوئی دل دے اندر گناہ کرنے والا آوے رات دے وقت میرے نال رجوع کر لوے، میرے نال صلح کر لوے، میرے وال لوٹ آوے توبہ کر لوے، اور فرمایا اللہ ہاتھ بڑھا دیندے نے، پھر اللہ تبارک و تعالی آوازاں لگان لگ جاندے نے، مینوں تینوں اللہ پاک پکار رہے ہوندے نے، آواز لگا رہے ہوندے نے، حالاں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علام الغیوب ہے، دلاں دے بھید جاننے والا اللہ، ایک ذرے ذرے دی خبر رکھنے والا اللہ، اللہ نو پتہ ہے نا سارا دن اے میری نافرمانی کردا رہیا ہے، سارا دن انہیں روزہ بھی چھوڑے آئے، سارا دن گناہ تے گناہ کردا رہیا ہے،
سارا دن اپنی من مرضی کرتا رہا ہے، سارا دن میرے نافرمانی کرتا رہا ہے، جدو سارا دن گزار دیتا ہے، ہن ستا پہ مریا پہ آئے، ہن آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا، اللہ جانتا انہیں نہیں اٹھنا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک رات بھی ناغا نہیں کر دے، بلا ناغا روز آ کے اللہ آواز دینے نے، آوازہ مانا لگ جاندے نے، فرمایا من یدعونی فاستجیب لہو، ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی جناب میرے دعا کرنے والا، ہے کوئی مینوں پکارنے والا، میں اس دی پکار نو سنا، ہے کوئی مینوں بلانے والا، ان دی آواز میں لبیک یا عبدی آکھاں، ہے کوئی چنکو بنڈی دے اندر، ہے کوئی لاہور دے اندر جڑا سارا دن گناہ کرتا رہا ہے، ہون میں وعدہ لگا رہا، آ جاویں میرے در تے، تواڈے وچوں ہے کوئی ایسا جڑا مینوں پکارے، میں ان دی پکار تے لبیک آکھاں، من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس نے سوال سنا تو انہوں عطا کر دیا، ہے کوئی منگن والا، جو بھی شے منگے گا میں عطا کر دیاں گا، میں انہوں دے دیاں گا کی منگنا چاہتا ہے کوئی جناب شفا منگے، بیماری تو شفا منگے، اولاد منگے، رزق منگے، مال منگے، متاع منگے، ہے اللہ کو رزق منگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوں اپنے پریشانی نہ حل منگے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا من یستغفرنی فاغفر لہو، ہے کوئی گناہگار ہوئے جڑا سارا دن گناہ کردا نہیں آئے، آ کے میرے کو معافی منگے، بخشش منگے، اے آ کے معافی منگے گا، میں سارے گناہوں بخش دیاں گا، معاف کر دیاں گا۔ میرا ایمان میرا عقیدہ ہے، جدوں ادھی رات دا ٹائم ہوئے اپنا بستر چھوڑیاں کر، ان اندر میں بھی شامل، میں بھی گناہگار ہاں، اسی اپنا بستر چھوڑ دئیے، اپنا آرام چھوڑیے، اپنا جناب سب کو چھوڑیے، جائیں نماز آ جائیے، وضو کر کے کھڑے ہو جائیے، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا لئیے، اپنا دامن پھیلا لئیے، اپنی اکھاں گلیاں کریے، بلیاں ٹلیاں کریے، تے اللہ نو انج آکھیے، اللہ کیویں جواب دیں گے، تو آکھیا کر اللہ دے سامنے، غلطیاں دے ٹیرے لے کے، مولا غلطیاں دے ٹیرے لے کے، میں تیرے در تے آ گیا، غلطیاں دے ٹیرے لے کے، میں تیرے در تے آ گیا، اوے معاف کر دے مالکا، میں تیرا نام پکاریا، اللہ جواب دیں گے، میرا تخیل، میرا تصور، میرا ایمان، میرا عقیدہ، اللہ جواب دیں گے، فرمان گے، اللہ فرمان گے، ہاں 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 بندے تو ہے آیا، ہاں ہاں بندے تو ہے آیا، میں بڑا غفار ہاں، ہاں ہاں بندے تو ہے آیا، میں بڑا غفار ہاں، تو غلطی کر کے توبہ کر لے، ہن میں تیرا یار ہاں۔ اللہ اکبر، فرمایا جڑا بندہ اپنا آرام چھڑ کے، بستر چھڑ کے مصلی تے کھڑا ہو جاندہ ہے، آ کے اللہ وال رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس خوش نصیب وال دیکھ کے مسکرا پہندے ہیں، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، اللہ کیویں مسکران دینے، آئیے توجہ کرنا، صحیح بخاری دے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے مسجد نبوی دی اندر اللہ مینوں تانوں حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی دی اندر تشریف فرما، میرے پاک پیغمبر صحابہ بھی موجود نے، مدینے پاک دے اندر ان دنوں دے اندر قحط پیا ہویا، قحط سالیاں پیاں ہویاں نے، خود نبی پاک دے گھر دو مہینے چولہا نہیں سی جلیا کردا، ان حالات دے اندر آن والا ایک بندہ آیا، نبی پاک کول آ گئے صحابی کہندا سونیا میں فاقیہ دا مارا ہویا، میں بھکھا دا مارا ہویا، مینوں کھان واسطے کچھ شے کھلاؤ، میں تہاڈا مہمان ہاں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نوں پتہ ہے میرے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی شے کوئی نہیں،
پھر بھی تسلی واسطے اپنے سارے گھراں دے اندر اللہ دے رسول نے پیغام بھیجے آئے پیغام بھیجا جواب ملیا سونے نبیا تسی بخوبی جان دے ہو تورے گھر دے اندر کوئی شے نہیں اللہ ولی خان واسطے کوئی شے نہیں ہے نبی پاک نے اپنا سر مبارک جھکا لیا ایک صحابی کھڑا ہویا ہے ابو طلحہ انصاری سب کو رضی اللہ تعالیٰ کہندے سونیا کوئی گل نہیں ہے تہاڈا مہمان ہے تے میرا بھی مہمان ہے میں نال لے کے جانا والا کے چلے گئے آپ دی بیوی جنہوں نبی پاک اپنی ماں کیا کر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے آکھیں اللہ والی ہے اللہ دے رسول دا مہمان آگے آئے اپا میزبانی کرنی ہے اس نو کھانا کھلانا ہے وہ کہہ لئے اللہ دے بندیا تینوں یہ پتا ہے سارے گھر دے اندر سالے واجے کھانا نہیں ہے روٹی دے چند ٹکڑے پئے نے تھوڑا جے کھانا جڑے سارے بچیاں نے کھانا آئے اللہ اکبر فرمایا کوئی گل نہیں تسی پریشان نہ ہو میں آج مثال قائم کر دیاں گی میں تھپکیاں دے کے بچے نو سلا دواں گی اللہ دا مہمان اللہ دے رسول دے مہمان نوازی کر دیاں گی آج میں قربانی دیاں گی آج میں احساس جذبہ پیش کراں گی اللہ اکبر اللہ میں ان کہنا ہوں نوا او مائی کتنے سال ہو گئے اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع دی مہمان ہے قبران دے اندر پائے ہوئے اللہ اکبر سینکڑوں سال گزر گئے نے صدیاں گزر گئے نے آج بھی قرآن کھولو تو ان دا نام لیا جا رہے ہیں ان دا تذکرہ ہو رہے ہیں کیوں تذکرہ ہویا ہے او میری ماں بہنوں ٹینشن نہ پایا کرو ٹینشن نہ دیا کرو کوئی مہمان آ جاوے سنگ دل نہ بنیا کرو کنجوس نہ بنیا کرو اپنے جناب کھلے دل دا مزارہ کریا کرو ام سلیم والا کردار ادا کریا کرو مہمان آ جاوے بعض عورتاں ایسی ہوندے میں اپنے علاقے دی گل کراں بعض عورتاں ایسی ہوندیاں نے مہمان دا منہ بھی نہیں ویکھدیاں آتے ہیں جناب اپنے کھاواں دی نہ شکری تے شکوے شروع کر دیندیاں نے گلاں شروع کر دیندیاں نے اللہ اکبر فرمایا کہ آ جاؤ مہمان لے آندا گیا ہے بیوی نے ترکیب بنائی ہے میں بہانے نال آواں گی کھانا لے آندے بہانے پلو مار کے میں چراغ بجھا دیاں گی دیوا بجھا دیاں گی تسی ایویں منہ ہلائی جانا تے تسی کچھ نہ کھانا تسی ایویں صبر کر لینا منہ ہلاندے رہنا اللہ دے رسول دا مہمان کھانا کھا لے گا سیر ہو کے راج کے کھانا کھائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان دا رسول بھی راضی ہو جائے گا ادھر جناب مہمان آ گئے ہیں کھانا پیش کیتا ہے ادھر مہمان کھانا کھان لگے آئے دیوا بجھ گئے اندھیرا چھا گئے آئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجی جناب برتن دے اندر ہاتھ لگا رہے ہیں منہ نو ہاتھ لگا رہے ہیں ایویں منہ ہلائی جا رہے ہیں ادھر بچے روندے نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود دے اندر بچے نو لے لیا تھپکیاں دے دے کے دلاسے دے دے کے لوریاں سنا کے بچے نو سنا دیتا ہے ادھر جناب مہمان چلا گئے آئے رات گزر گئی ہے صبح اذان ہوئی ہے ابو طلحہ انصاری مسجد اندر گئے نے ادھر نبی پاک نے سلام پھیرا پیچھے ویکھیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ول ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر مسکرا پیندے نے آپ مسکرائی جا رہے ہیں تبسم فرمائی جا رہے ہیں تے حضرت ابو طلحہ ڈر گئے نے کول آ گئے تے جناب آگے کہنے لگے کہندے سونیاں آج کل مدینے اندر قحط پیا ہویا ہے اسی خدمت نہیں کر سکے مہمان دی اسی اچھا کھانا نہیں کھوا سکے اسی جناب خدمت حق ادا نہیں کر سکے جو سر اسی پیش کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا ابو طلحہ خاموش ہو جا اللہ پاک نے اللہ اکبر نبی پاک فرمان دینے لقد عجیب اللہ فرمایا کہ عز و جل اوزاہی کا اوہ اللہ دے بندیا تو اس قدر مہمان نوازی کی تھی ہے تیری بیوی نے ایسا کردار پیش کیتا ہے کلہ میں بھی نہیں مسکراندہ اللہ تبارک و تعالی عرشہ تے بیٹھ کے تیرے اوپر تیری بیوی دے اوپر مسکرا رہے نے اور اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
فرمایا کہ اپنی خیشہ نو مار دینے والے، اپنی بھوک پیاس نے چھپا دینے والے، ضرورت آپ نو بھی ہے، لوڑ آپ نو بھی ہے، اور فرمایا کہ حاجت آپ نو بھی ہے، پھر بھی اگلے نو ترجیح دین دینے، اگلے دا خیال کر دینے، یہی صحابہ نے، یہی مومن نے جنہیں کامیاب ہو گئے نے۔ اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ راوی نے حدیث سنو تے ایمان بھی تازہ ہوئے تے میرے ان الفاظ تے حدیث تے غور بھی کرنا ہے، کان کھول کے سنو۔ نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ عز و جل لیزہک الى الرجل اذا مد یدہ بالصدقۃ ومن ضحک اللہ الیہ غفر لہ۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اس بندے والے کے مسکرا پیندے نے، اللہ تبسم فرمان لگ جاندے نے، اللہ اس بندے دے خوش ہو جاندے نے، راضی ہو جاندے نے، انہا راضی ہوندے نے کہ اوندے والے کے مسکرا پیندے نے۔ کیڑا بندہ فرمایا، اِلَى الرَّجُلِ اِذَا مَدَّ يَدَهُ بالصدقات، جدو صدقہ کرن واسطے، خرچ کرن واسطے، خیرات کرنے واسطے، اپنا روپیہ پیسہ اللہ دے راستے اندر دین واسطے یہ اپنے ہاتھ کھول لیندہ ہے، اپنی مٹھی کھول لیندہ ہے، اپنے ہاتھ کھول لیندہ ہے، اپنی جیب کھول لیندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویکے دیوال مسکرا پیندے نے۔ وَمَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ۔ نبی پاک نے فرمایا جن والوے کی اللہ مسکرا پوے تے ان نے فرمایا کہ زندگی دے سارے گناہوں اللہ معاف فرما دینے نے۔ فرمایا کہ داو مرضاکم بالصدقۃ، اپنے بیماراں دا اپنی بیماریاں دا علاج کرو صدقے دے ذریعے۔ آج کل ہر بندہ بیمار ہے، کس نہ کسی مرض اندر مبتلا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے راستے دے اندر روپیہ پیسہ خرچ کرو، صدقہ کرو اللہ دے راستے دے اندر تے اپنے بیماریاں تو نجات پا جاؤ گے۔ چاندے ہو کہ ہسپتال چکر نہ لگن، حکیمہ ڈاکٹر کو نہ جانا پوے تو موٹے موٹے انجیکشن نہ لگوانے پاندے، گولیاں تے کیپسول نہ کھانے پہن، بیماری تو نجات مل جاوے، درد تکلیف تو آرام آ جاوے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ داو مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ اپنا صدقہ کر کے بیماری تو نجات پا سکتے ہو۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی پاک نے فرمایا انفق علیکا، اللہ پاک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک آواز لگانے، اے ابن آدم انفق علیکا، تو خرچ کر میں اللہ تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میرے راستے اندر خرچ کر میں اللہ تیرے اوپر خرچ کر دے رہا گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا ابن ماجہ نے حدیث ہے جڑی گل میں دسنا چاہنا توجہ نہ فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، چند ایسے بندے دے اعمال نے کہ بندہ فوت ہو جاوے، دنیا چھوڑ کے چلا جاوے، قبر دا مہمان بن جاوے، قیامت تک پچھے اس نو اجر تے ثواب ملدا رہندا ہے۔ ان دے اعمال، ان دے عمل اور ان دی نیکیاں، انہاں دا اجر و ثواب تا قیامت اس بندے نو ملدا رہے گا۔ انہاں دے وچ ایک ہے او مسجدم بنا ہو، جڑا بندہ اللہ دی مسجد بنا کے جاوے، مسجد تعمیر کرنے والا، مسجد نو بنانے والا، مسجدی ضروریات نو پورا کرنے والا ہون۔ مسجد سارا الحمدللہ مرکز بن چکے ہیں، بنے نا مرکز الحمدللہ، انی خوبصورت مسجد پورے علاقے اندر شاید ہی ہوئے، خوبصورت مرکز بن چکے ہیں۔ ہون اسی ویکھنا ہے بلڈنگ بن گئی، کلینہ آ گئی ہیں، دروازے لگ گئے، پکھے لگ گئے، اے سی لگ گئے، سپیکر لگ گئے، صفحہ آ گئیاں، پتھر لگ گیا، ٹیلیں لگ گئیاں، ہر چیز پوری ہے۔ ہون ساری مسجد ضرورت کس چیز دی ہے؟ جڑی شاید ہی ضرورت ہے نا، میں خطبہ دوسرے خطبے اندر اعلان کروں گا، تیار رہے ہو انشاءاللہ، تیار ہو نا؟ آئیے آگے چلیے، آخری حدیث بیان کرنا دے، بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، سنو تلا ایمان تازہ ہوئے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم نے حدیث ہے، توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی میزان لگا لیں گے، لوگوں کو حساب کتاب لے لیں گے، لوگوں دا حساب کتاب ہو جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، لوگ چلے جائیں گے فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، دو ہی پارٹیاں ہون گیاں، دو ہی گروہ ہون گے، دو ہی قسم دے لوگ ہون گے، یا جنت والے یا جہنم والے، تیسری ہوتے گل نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جنتی جنت اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم اندر چلے جائیں گے۔ ایک ایسا بندہ ہوئے گا، ایک ایسا خوش نصیب ہوئے گا، میں دسنا چاہ رہے ہیں اللہ کے میں مسکران دینے، اللہ کے میں مسکران یہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ایک ایسا بندہ ہوئے گا نا جڑا سارا جہنم دوبار ہوئے گا، اکیلا چہرہ جہنم دے وال ہوئے گا، کلا منہ جہنم دے اندر لٹکایا ہوئے گا، باقی جسم جہنم دوبار ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ دعاواں کرتا رہے گا، اللہ سونیا میرے کو جہنم دی ہیٹ برداشت نہیں ہوندی، جہنم دا عذاب میرے کو برداشت نہیں ہوندا، جہنم دی ہیٹ دے دھواں تے شعلے، اندروں جہنمی دی چیخ و پکار، گندی بدبو آ رہی ہے، دھواں زہریلا دھواں آ رہے ہیں، اور جہنم دے شعلے بلند ہوندے نے، میرے چہرے نوں آ کے جلا دیندے نے۔ اللہ سونیا میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت تک، ایک مدت تک دعا کرتا رہے گا، التجاواں کرتا رہے گا، دعاواں کرتا رہے گا، بالآخر ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے هل عصیت ان فعلت ذالک بک ان تسأل غیرہ۔ او میرے بندے، اگر میں تیری دعا نو سن لواں، اگر میں تیری پکار سن لواں، جو تو کہہ رہے تیری گل مان لواں، میں تیری منگی ہوئی شے عطا کر دیا، پھر ہو سوال دے نہیں کرے گا۔ کہنا جی جی اللہ سونیا، اے میری دعا سن لے، میں جہنم جو بار ہٹا دے، میرا چہرہ جہنم جو بار کر دے، میں اور کوئی دعا نہیں کرانگا، کوئی سوال نہیں کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرشتے نو حکم دیں گے، فرشتے اس نو ہٹا لیں گے اور پیچھے کر دیں گے۔ ادھر ہم درمیان چاہ گیا ہے، ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، وہ تے جناب بیٹھا رہے گا، پھر ایک وقت گزرے گا، اے پھر اللہ کو دعاواں کرنے لگ جائے گا، اللہ سونیا مینو جہنم جو باہر نکالے ہی نا، او جنت نظر آ رہی ہے، جنت قریب کر دے، جنت نیڑے کر دے، نہ داخل کری نہ داخل کری، جنت قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَإِلَكَ يَا ابْنُ آدَمَ مَا أَقْدَرَكَ، فرمایا تیری تباہی ہوئے، وہ تیرے قدم ٹوٹ جان، پیر ٹوٹ جان، تو کتنا غدار ہے، کس قدر غداری کرنا ہے، وعدے تو مکرر پہ آئے، کتنا تو دغا باز دھوکے باز ہے۔ فرمایا کہ تو وعدہ کیتا سی اور سوال نہیں کرانگا، پھر سوال کرنے آئی۔ اللہ فرمائیں اچھا میں تیرا سوال مان لینا، تیری گل تے شرط مان لینا، مگر پہلے میرا قول اقرار کر، اور سوال نہیں کرے گا۔ کہنا جی جی اللہ سونیا میں اور سوال نہیں کرانگا، بس میں جنت نیڑے کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں نے حکم ہوئے گا جنت قریب کر دے ہو، جنت دروازے دے پاس آ جائے گا۔ آگے جدو ویکھے گا نا اندروں جنتیاں دی آوازاں آ رہی ہون گیاں، جنت دی رونقاں، جہنت دی بہاراں، سبحان اللہ۔ اللہ میں نے تانوں جنت دا داخلہ تا فرمائے، اللہ بغیر حساب دے جنت لے جائے۔ جے کتے حساب والے پاسے آ گیا تے میرے تیرا کچھ بننا ہی نہیں ہے، میرے تیرے پلے ہے ہی کیا؟ دعا کرے کرو جڑا 4 ارب 90 کروڑ 5 ارب دے قریب بندہ اللہ ذوالجلال نے حساب دے بغیر جنت داخل کرنا، اللہ سانو انہاں دے اندر شامل فرمائے۔ کہنے گا اللہ سونیا ہون میں سوال کرنا چاہنا، میں جنت داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے پھر دغا بازی کرنے آئے، کتنا وہ مکریں گا، کتنے وعدے خلافی کریں گا، کتنے دھوکے دیں گا اللہ نو۔ فرمایا کہ تو دغا باز دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں نہیں اللہ سونیا ہون میں اتنا بد نصیب نہ کر، میں جنت اندر داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ جنت اندر داخل، جنت اندر جان تو پہلا اے دعا کرنے ہوئے گا اللہ سونے میں جنت دے دے، میں جنت دے دے، میں جنت دے دے۔ ادھر دعاؤں دی رٹ لائی ہوئے گی،
جنت 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 ہی رٹ لائی ہوئے گی مسلسل طلب کر رہے ہوئے گا جنت مسلسل منگی جا رہے ہوئے گا نبی پاک نے فرمائے دے سوال ویکھ دے اللہ مسکران لگ پین گے اللہ مسکران لگ جائیں گے اللہ نو ہنسی آ جائے گی سبحان اللہ فرمایا کہ آدم دا بیٹا نا لالچ کر رہے ہیں جا چلا جا جنت دے اندر جنت جائے گا تو جا کے دیکھے گا پھر واپس آئے گا اللہ تو میرا مذاق کیتا ہے اللہ فرمائے گا انا رب العالمین اور بندے میں تیرا کیا مذاق کر سکتا میں یا اللہ جنتی ہر کوئی اپنی تھا ملی بیٹھا ہے میں کدھر جاواں اللہ نے فرمایا جتنی روئے زمین سی جتنی دنیا سی ان دے برابر اگر تیرے جنت جگہ مل جائے تو کیا تو صبر کر لیں گا کہتے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کریں گا فرمایا جا جتنی روئے زمین جتنی دنیا سی نا اس دنیا دے برابر میں جنت اندر تینوں میں جگہ عطا فرما دوں گا کہے گا الحمدللہ اللہ فرمائیں گے ایک مقام ہور کہے گا الحمدللہ اللہ فرمائیں گے ایک دنیا دے برابر ہور پھر کہے گا الحمدللہ فرمائیں گے ایک دنیا برابر ہور وہ الحمدللہ پڑھتا جائے گا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرتا جائے گا اللہ دا شکرانہ ادا کرتا جائے گا اللہ فرمائیں گے 10 دنیا دے برابر 10 کائنات دے برابر 10 روئے زمین دے برابر زمین و آسمان دے برابر میں تمہیں جنت اندر جگہ عطا فرما دینا جدو انہیں جگہ مل جائے گی اللہ فرمائیں گے اور کسی شے دی لوڑ ہے فرمایا نہیں اللہ فرمائیں گے منگ لے وہ کہے گا یا اللہ میں نے او چیز چاہی دی او بھی چاہی دا او بھی چاہی دا او بھی چاہی دا میں نے او دے دے اللہ فرمائیں گے اور منگ لے وہ کہے گا نہیں یا اللہ میں نے جو یاسی میں منگ لیا نبی پاک نے فرمایا سننا نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی خود انہوں یاد کران گے اے شے منگ لے اوہ تو میرے کو منگ لے میں تینوں پتہ نہیں میں نے تو پتہ ہے سبحان اللہ تینوں یاد نہیں تیری سوچ محدود ہے میں اللہ رب العالمین ہاں جا میری رحمت دریا وقت ہے فرمایا کہ اللہ خود یاد کریں گے اوہ میرے بندے اوہی منگ لے اوہ منگتا جائے گا اللہ عطا فرماندے جان گے سبحان اللہ وہ آخری جنتی ہوئے گا جنہوں وے کہ اللہ ذوالجلال مسکرا پہن گے جنت جیدی اندر ایسا جانا ہے انشاءاللہ آئیے پھر جنت دی تیاری کریے جنت میں تھوڑا جا ماحول بیان کرا اپنی محبت اظہار کرا اور جناب بعد میں ختم کر دیا جنت کے دے واسطے تیار ہوئی ہے کیتی رب مومنہ نہیں جنت تیار کیتی رب مومنہ نہیں جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار کیتی رب مومنہ نہیں جنت تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار کیسی جنت بھائی سلطان غور کرنا اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے خدمت لئی ہورا گلمان پل پل نے کھان نو تیرے لئی مٹھے سونے پھل نے کھان نو تیرے لئی مٹھے سونے پھل نے کتے امب کتے کیلا کتے وے انار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار اڈن والے اونٹ کھوڑے اوتے تیریاں سواریاں اڈن والے اونٹ کھوڑے اوتے تیریاں سواریاں لے کے تینوں مارن گے او جنت او ڈاریاں لے کے تینوں مارن گے او جنت او ڈاریاں جنت وچ ملنیاں ہوراں جو پیاریاں جنت وچ ملنیاں ہوراں جو پیاریاں تینوں اوتھے ملے گا چین تے قرار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار شراب تیرے پین لیتی شہد تیرے کھان نو منہ مٹھا ہو جاوے سارا دن روزہ رکھے آئے روزے اندر ترہ منہ مٹھا کرا دیا اے شراب ساری شراب نہیں ہے اے شراب انتہورت جنت دی شراب ہے اے فتوہ نہ دے پھرو شراب تیرے پین لئی شہد تیرے کھان لئی سونے دے پلنگ تیرے آرام فرمان لئی شراب تیرے پین لئی تے شہد تیرے کھان نو سونے دے پلنگ تیرے رام فرمان لئی ریشم دے لباس تیرے گل وچ پان لئی ریشم دے لباس تیرے گل وچ پان لئی ہار سونے چاندی دینے تیرے تیار آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار
اللہ پاک سنو نیک اعمال کرنے جی توفیق عطا فرمائے جو اعمال میں بیان کیتے ہیں اللہ پاک انہاں تے عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین